honorable cabinet members, parliamentarians, e-taxi scheme کے beneficiaries, ladies and gentlemen, السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا ہے جس نے ایک گورنمنٹ بیکڈ ای ٹیکسی اسکیم کو لانچ کیا ہے. پورے پاکستان میں یہ پہلی اپنی طرز کی اسکیم ہے جو کہ نہ صرف ماحول کے لیے انوائرمنٹ کے لیے اچھی ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک بہت باعزت اور بہت پروڈکٹیو ایک منصوبہ ہے روزگار کے لیے. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس میں 30% سے جو زائد اس کے بینیفیشریز ہیں وہ خواتین ہیں، جن سے میں ابھی ملی بھی ہوں. میں ان سے ملی، میری جو بھی ابھی ان سے بات چیت ہوئی وہ اتنی ری ایشورنگ تھی، اتنی انکریجنگ بات چیت تھی. کوئی خاتون جو ٹیچر ہیں انہوں نے اپلائی کیا، انہوں نے ٹیکسی لی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پنک ٹیکسی ہے یہ خواتین کے لیے ہے. کوئی ایک سائیکالوجسٹ تھیں، انہوں نے یہ گاڑی لی. ایک سنگل مدر تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ٹیکسی کے لیے اپلائی کیا؟ کیونکہ ہسٹوریکلی آپ دیکھتے ہیں ٹریڈیشنلی خواتین ٹیکسی کے لیے آپٹ نہیں کرتی، یہ بہت میل ڈومینیٹڈ ایک ایریا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سنگل مدر ہوں اور میرے لیے اپنے بچوں کے لیے کمانا مشکل ہے، تو میں نے ایڈیشنل انکم کے لیے میں نے یہ ٹیکسی لی. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. ایک خاتون نے ابھی مجھے یہ کہا کہ آپ خواتین کو انکریج کریں کہ وہ پنک ٹیکسی یوز کریں، کیونکہ ہم پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، پہلی دفعہ ٹیکسی ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم جس قسم کے بزنس میں جا رہے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے مردوں کے ساتھ کام کرنے میں. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ اپنے دماغ سے، اپنے دل سے اس خوف کو ختم کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں پنجاب میں مریم نواز شریف کی حکومت ہے. جس میں پنجاب میں بسنے والی ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ محفوظ ہے، اور اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، تو مریم نواز شریف ان کو چھوڑے گی نہیں. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب میں بسنے والی ہر خاتون اپنے آپ کو اب محفوظ تصور کرتی ہے. اس کو یہ امید ہو گئی ہے، یہ آسرا ہو گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کو کہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو پوری حکومت اس کی مدد کو آئے گی. اور میں اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ روزگار کے وہ مواقع جو ہمارے مرد حضرات کو حاصل ہیں، وہی مواقع اب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں، مریم نواز شریف کی حکومت میں، وہی روزگار کی اپرچونٹیز، روزگار کے مواقع پنجاب کی خاتون کو، پنجاب کی بیٹی کو، پنجاب کی ماں کو، پنجاب کی بہن کو بھی اویلیبل ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں، آپ کا ہسبینڈ جو ہے یا آپ کا والد جو ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ پلیز میرے اوپر سے یہ ڈرون نہ گزاریں، مجھے بہت شور ہوتا ہے، تھینک یو، بلکہ ڈرون کو بند کر دیں اس وقت. تو کئی بار محنت کرنے کے باوجود جو دونوں اینڈز ہیں
وہ میٹ نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی خاتون اپنے ہسبینڈ کا، اپنے فادر کا، اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے تو وہ بھی بریڈ ونر بن سکتی ہے. اور وہ خاتون جو سول بریڈ ونر ہے، جو صرف ایک واحد ارننگ ممبر ہے فیملی کی، چاہے وہ سنگل مدر ہے یا جو بھی اس کے حالات ہیں، تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب اس کو کسی کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. اور یہ ایک بہت اچھا کمائی کا ذریعہ ہے. میں ابھی ٹرانسپورٹ منسٹر سے پوچھ رہی تھی، میں ٹرانسپورٹ منسٹر بلال کو، سیکرٹری ٹرانسپورٹ عمران کو، دونوں کو اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے پبلک کی ویلفیئر کے لیے ایک بہت اچھا اور منصوبہ لانچ کیا ہے. اس سے پہلے گرین بسز کا منصوبہ جو ہے وہ ایک سپر ہٹ میں کہوں گی پورے پنجاب کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے مثال بن گیا ہے. اب دوسرے صوبوں میں عوام جب ٹوٹی ہوئی بسز پہ ٹریول کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں پر ٹریول کرتے ہیں، تو وہ یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ پنجاب کا اگر شہری 20 روپے دے کر، یا پنجاب کا بزرگ شہری اگر مفت سفر کر رہا ہے گرین بس کے اوپر، پنجاب کی خاتون اگر مفت سفر کر رہی ہے گرین بس پہ، پنجاب کا اسپیشل پرسن اگر مفت سفر کر رہا ہے گرین بس پہ، پنجاب کا طالب علم اگر مفت سفر کر رہا ہے گرین بس پہ، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بس ہے، ماڈرن وہ والی بسز جو شاید یورپین کنٹریز میں بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے، تو وہ یہ سوال کر رہا ہے اپنی حکومت سے کہ ہمارے لیے گرین بسز کیوں نہیں ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ پنجاب کے عوام کو تقریباً 1500 گرین بسز اس سال، اور انشاءاللہ تعالی 1000 بسز کی ہم نے ایڈیشن کی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی. اب پہلے ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گئے، اب ہم انشاءاللہ تعالی ہر تحصیل میں، پنجاب کی 148 تحصیلز میں انشاءاللہ تعالی ہم گرین بسز کو پہنچائیں گے. اور یہ پورا ایک ای موبلٹی کا ایکو سسٹم ہم نے بنا دیا ہے، جس میں گرین بسز ہیں، بجلی سے چلنے والی ہیں اور لو مینٹیننس ہیں. تبھی اس کا کرایہ میں نے کم رکھا، کیونکہ پیٹرول ڈیزل ہائیبرڈ نہیں ہے وہ. اور اسی طرح 2 نئی میٹروز بن رہی ہیں، ایک فیصل آباد میں بننے لگی ابھی انشاءاللہ اپریل میں، اس کا بھی انوگریشن ہے. گجرانوالہ والی جو میٹرو بس ہے وہ ماشاءاللہ تیزی سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے لیے، پورے پنجاب کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالی وہ ٹریک لیس جو ٹرینز ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. اور یہ ای ٹیکسیز ایک دفعہ چارج کرنے میں یہ 300 کلومیٹرز چلے گی، 300 کلومیٹرز. اور اس میں آپ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما سکتے ہیں. 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ مہینہ اگر آپ 10 سے 12 گھنٹے جو ہے وہ ٹیکسی چلائیں. اور آپ کی جو ایک ریگولر ٹیکسی ہے یا ریگولر کار ہے جو فیول پہ چلتی ہے یا ہائیبرڈ ہے، اس سے آپ 30% زیادہ کما سکتے ہیں، کیونکہ اس کی مینٹیننس نہیں ہے، اس کے کوئی آئل چینجز نہیں ہے، اس کا کوئی فیول کی کاسٹ نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے چارج کیا 300 کلومیٹرز چلے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ 44 لاکھ سے شروع ہو کر اس کی پرائس جاتی ہے 85 لاکھ تک. یہ جو آپ کے پیچھے کھڑی ہے گاڑی، یہ 85 لاکھ کی گاڑی ہے، اور اس پہ 4 بلین کی سبسڈی ہم نے دی ہے ماشاءاللہ 1100 کارز کے اوپر. اور ڈاؤن پیمنٹ آپ کو جو ہے وہ 30% کرنی پڑتی ہے. اس 30% کا بھی جو 15% ہے وہ حکومت پنجاب نے اٹھا لیا ہے. آپ کا پورا کا پورا جو انٹرسٹ کا کمپوننٹ ہے وہ بھی حکومت پنجاب نے اٹھا لیا ہے. آپ 6,90,000 دے کر آج یہ گاڑی گھر لے کے جا سکتے ہیں. اور خواتین کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا اور زیادہ ریلیکس کر دیا ہے، جہاں پر 50% جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کا مردوں کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب 50% دے رہی ہے ان کی ڈاؤن پیمنٹ. خواتین کے لیے ڈاؤن پیمنٹ میں جو میرا کیپٹل سبسڈی ہے جو ہم دے رہے ہیں
وہ 50% نہیں، وہ مردوں سے 10% زیادہ ہے، وہ 60% ہے. اور انشاءاللہ تعالی 1100 کارز ہم نے اس وقت لانچ کی ہیں. 40 آج سے میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے سڑکوں پہ کب نظر آئیں گی، کیونکہ میں انتظار نہیں کر سکتی کہ وہ کوالٹی کی جو ٹیکسی ہے جو میں گلف کنٹریز میں دیکھتی ہوں، جو میں یورپین کنٹریز میں دیکھتی ہوں. میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے پاکستان میں بھی لوگوں کو وہ باعزت ٹیکسی ملے، وہ باعزت سواری ملے. تو مجھ سے وہ انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب دیکھوں کہ یہ سڑکوں پہ مجھے دوڑتی نظر آئیں. تو انشاءاللہ تعالی ودن 48 آورز آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی سڑکوں پر اور چند دوسرے شہروں کی سڑکوں پر آپ کو یہ ای ٹیکسیز چلتی ہوئی نظر آئیں گی. اور یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ سال جو ابھی گزرا ہے، اب ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال سے جس اسموگ نے، جس پولوشن نے پنجاب کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، خصوصاً جو بڑے شہر ہیں، خصوصاً لاہور، اس بار بہت سارے سالوں کے بعد یہ پہلا سال تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کوئی ایک مجھے اسکول نہیں بند کرنا پڑا، کوئی ایک مجھے بازار نہیں بند کرنا پڑا، کوئی ریسٹورنٹس نہیں بند کرنا پڑے، کوئی چیز شٹ ڈاؤن نہیں کرنی پڑی. اور اس سال اسموگ آئی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ورنہ سال کے جو اکتوبر نومبر کیا ہوتا تھا، ہسپتالوں میں لائنیں لگ جاتی تھیں. جو ایستھما کے مریض تھے، جو آنکھوں کے امراض تھے، فلو، کھانسی، اس قسم کے وبائی جو امراض ہوتے ہیں، جو اسموگ کی وجہ سے جو بہت لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اسکولز ہمیں بند کرنے پڑتے تھے، چھوٹے بچوں کے اسکولز ہمیں بند کرنے پڑتے تھے. تو الحمدللہ یہ پہلا سال تھا جس کے اندر ہمیں کچھ بند نہیں کرنا پڑا اور اسموگ کنٹرول میں رہی ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بہتر رہا ہے پہلے سے. اور امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اسموگ کنٹرول گنز جو ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کنسٹرکشن میں جہاں پر ہم جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم فالو کروا رہے ہیں. انوائرمنٹ کے لیے ہم نے بہت سختی کر دی ہے. ہم ہر جگہ ایئر کوالٹی کو مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں عوام کی صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سال اس سے بھی بہتر ہوں گے. کچھ ایسے ملک ہیں چائنا سمیت جنہوں نے خود مجھے بتایا کہ 30 سال سے وہ اسموگ سے لڑ رہے ہیں اور 30 سال بعد ان کو جو کامیابی ہوئی ہے اسموگ کو کنٹرول کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے وہ 2 سال، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے 2 سال سے کم عرصے میں وہ اچیو کی ہے ماشاءاللہ. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میری جو گورننس ہے اس کا ماڈل یہ ہے کہ لوگوں کی دہلیز تک ان کا حق پہنچے، ان کو اپنے حق کے لیے در بدر نہ بھٹکنا پڑے، ان کو اپنے حق کے لیے دروازوں کو نہ کھٹکانا پڑے. اب آپ دیکھتے ہیں آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پورے پنجاب کے اندر الحمدللہ 4.2 ملین فیملیز، 42 لاکھ فیملیز، 42 لاکھ فیملیز جو ہے ان کو ان کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے رمضان نگہبان کارڈ کی صورت میں 10,000 روپیہ ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچایا گیا جس سے وہ اپنا راشن خرید سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اگر آپ ان کو ملٹیپلائی کریں تو 4.2 لاکھ فیملیز کا مطلب ہے تقریباً 2.5 کروڑ افراد پنجاب کے 2.5 کروڑ افراد تک، پنجاب کے 2.5 کروڑ افراد تک یہ 10,000 روپیہ رمضان کا راشن کے لیے ان کے گھر تک پہنچا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پچھلے بلکہ 70-75 سال سے ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مزدوروں کی طرح روزے کی حالت میں عوام کو لائنوں میں لگا کے ان کو خیرات کی طرح ان کا حق دیا جا رہا تھا. ہم نے اس کو بدل دیا الحمدللہ. پہلے سال گھر کا دروازہ کھٹکا کر 30 لاکھ لوگوں کو، 30 لاکھ فیملیز کو ان کے لیے راشن کا پورا 15 دن کا راشن ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا. اور پچھلے سال اور اس سال دروازہ کھٹکا کر 10,000 روپیہ مہینہ پورے رمضان کا ان کو دیا جس سے انہوں نے اپنا راشن خریدا ہے.
اور ایسی ایسی ایموشنل سٹوریز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آنسو آ جاتے ہیں انسان کی وہ سٹوری سن سن کے۔ اس کے علاوہ جو فلنتھراپسٹس ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہوئی ہے، ان کو ہم نے پنجاب میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے، اور تقریباً 450 مخیر حضرات نے حکومت پنجاب کے ساتھ انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر تحصیل میں ہم نے دسترخوان لگایا ہے، جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے لگایا ہے، اور مخیر افراد کی مدد سے تقریباً 1.25 لاکھ عوام جو ہے وہ ہر روز پورے پنجاب میں ان دسترخوان پہ اچھا کھانا کھا رہی ہے ماشاءاللہ، اور بہت احترام سے، بہت ڈگنیٹی کے ساتھ جتنے بھی پنجاب کے ہسپتال ہیں، چاہے وہ ٹرشری کیئر کے ہسپتال ہیں، یا وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، یا وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، تمام ہسپتالوں کی لان میں، ان کے اوپن ایریاز میں ہم نے جو مریضوں کے لواحقین ہیں، مریضوں کی فیملیز ہیں، جو علاج کے لیے اپنے مریض کے ساتھ آتے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے جو حکومت کے اسپتال میں آتا ہے، جو سرکاری اسپتال میں آتا ہے وہ کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ہم نے ہر ہسپتال کے جو کمپاؤنڈ ہے یا گراؤنڈ ہے اس کے اندر ہم نے دسترخوان لگایا۔ اس کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ دسترخوان لگے، اور روز میرے پاس رات کو فگر ہوتی ہے، کبھی 1,18,000، 1,12,000، 1.25 لاکھ کے قریب لوگ ماشاءاللہ اچھا کھانا روز کھا رہے ہیں۔ تو جب انشاءاللہ یہ عید کے بعد میں ان تمام مخیر حضرات کو دعوت دوں گی چیف منسٹرز ہاؤس، اور سب کو ہم بیجز آف اکنالجمنٹ دیں گے کہ انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی ہے، اور میں ان کا جو وہ حضرات جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور رمضان المبارک میں کم وسائل رکھنے والے ضرورت مند لوگوں کے دسترخوانوں پہ کھانا رکھا، ان کو اللہ تعالیٰ تو جزا ضرور دے گا، اور اس جزا کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن میں خود ان کو اکنالج کروں گی کہ انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو پاکستان میں شاید تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو میں ان مخیر حضرات کا جو مجھے سن بھی رہے ہیں، میں ان کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں، امید بھی کرتی ہوں کہ یہ ایک ٹرینڈ بن جائے، اور ارد گرد اپنے سب دیکھیں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا عام مہینے ہو، کہ آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ان تک آپ کا پہنچنا ان سے زیادہ آپ کے لیے رحمت کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ کسی غریب کی مدد کو پہنچیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک پریکٹس ہے یہ پنجاب میں عام ہو جائے، تاکہ ہر وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے، وسائل سے نوازا ہے، وہ حکومت پنجاب کا ہاتھ بن جائے، اس کے بازو بن جائے، اور پورے پنجاب تک یہ جو ایکسرسائز ہے یہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے رمضان بازار جو ہے وہ لگا دیا ہے، اور اس کو پرماننٹ کر دیا۔ پہلے وہ صرف رمضان وہ بازار لگتے تھے، اب ان کو سہولت بازاروں میں چینج کر دیا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے، نئے سہولت بازار بھی لگ رہے ہیں۔ سہولت آن دا گو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ 8-8 10-10 چھوٹی چھوٹی جو دکانیں ہیں وہ بھی بن گئی ہیں جگہ جگہ، اور وہ وہاں سے کروڑوں لوگ سہولت یاب ہو رہے ہیں، کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ میں جب 2024 میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرسی دی تو میں نے دیکھا کہ مہنگائی کا گراف 2024 سے پہلے مہنگائی کا گراف یوں جا رہا تھا، یوں 2024 اور 25 میں مہنگائی کا گراف پورا یوں سٹیبل تھا، اور اب 2026 میں، ابھی ٹھہر جائیں ابھی باقی ہے پکچر، اور 2025 اور 26 میں مہنگائی کا گراف یوں ہے ماشاءاللہ۔ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس میں 2 سال میں روٹی کی اور آٹے کی قیمت نہیں بڑھی۔ ابھی بھی جو 10 کلو کا تھیلا ہے وہ 900 روپے اور 950 روپے کا ہے، 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 1850 روپے کا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، ٹماٹر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، اور جو بیسک سبزیاں ان کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اب بھوکا نہیں سوئے گا،
جتنا بھی تھوڑا بہت وہ کھا سکتا ہے، سبزی کھا سکتا ہے، دال کھا سکتا ہے، روٹی کھا سکتا ہے، اب وہ بھوکا نہیں سوئے گا الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ میں نے بارہا یہ اناؤنسمنٹس کرائی ہیں کہ اگر پنجاب میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جس تک حکومت کی مدد نہیں پہنچی، جس تک راشن کارڈ نہیں پہنچا، جس تک رمضان نگہبان کارڈ نہیں پہنچا، وہ 100 1000 پہ کال کر کے یا ایپ کے تھرو ہمیں ریکویسٹ بھیج سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر راشن اس کے گھر پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یا مالی مدد اس کے گھر پہنچے گی۔ تو اس کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ پنجاب کے عوام میں اگر کسی کو بھی کسی مدد کی ضرورت ہے، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں، کسی کے گھر میں فاقے ہیں، کسی کے گھر میں تنگ دستی ہے، تو کسی کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، وہ 1000 پہ کال کرے اور اس کے گھر امداد پہنچے۔ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی چولہا ایسا نہ رہے جو جلے نہ، کوئی گھر ایسا نہ رہے جس میں کھانا نہ پکے، کوئی گھر ایسا نہ رہے جہاں پر کسی کو بھوکا سونا پڑے۔ تو یہ ہے ہمارا پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ خود میں روز کالز کرتی ہوں، پوچھتی ہوں لوگوں کو، اور عزت سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی مدد ان کے گھر تک پہنچ رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، میں پورا دن صبح سے لے کے شام تک میری یہی ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ دیکھوں کہ آلو کی قیمت تو نہیں بڑھ گئی، پیاز کی قیمت تو نہیں بڑھ گئی، ٹماٹر کی قیمت تو نہیں بڑھ گئی۔ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ اس رمضان میں سیب اور کیلے کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، تو میں اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہوں کہ میں کس طرح اس کو نیچے لے کر آؤں۔ تو یہ جو لوگوں کا حق ان کی دہلیز تک پہنچانا ہے، یہی میرا مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ اور صرف آٹا یا جو ان کا چیکس ہیں یا کارڈز ہیں وہ نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو 1000 کلینکس آن ویلز ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بھی بیمار جو ہے اس کی دہلیز پہ جا کے اس کا علاج ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ فیلڈ ہاسپٹلز میں گاؤں میں جا کر لوگوں کا علاج ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو چل کے ہسپتال نہ آنا پڑے۔ لوگوں کو جن کو دل کے امراض ہیں، ہیپیٹائٹس کے جو مریض ہیں، کینسر کے جو مریض ہیں، آپ دیکھو کہ ان کو اگر ان کی ادویات جتنی بھی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہسپتالوں میں لائنوں میں لگے اور وہاں اپنی انسولین لے رہے ہوں یا اپنی مہینے کا سٹاک لے، اور مہینے کے بعد پھر ان کو واپس آنا پڑے اور لائنوں میں لگنا پڑے، ان کے لیے الحمدللہ پنجاب کے اندر دروازہ کھٹکا کے ان کی 2 مہینوں کی دوائیوں کا سٹاک ان کو فری ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ جن کو انسولین جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو انسولین ان کے گھروں میں ڈیلیور کی جا رہی ہے۔ بلکہ جو ہمارے سہولت بازار ہیں ان میں اگر آپ فون کریں تو آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کا جو سودا سلف ہے، آپ کی جو گروسری ہے، آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر کے جائیں گے، آپ کو گھر بازار جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ بڑا ایک ماشاءاللہ قابل تکلیف چیز ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اور یہی میری کوشش ہے کہ پنجاب کے عوام کو کبھی اپنا حق نہ مانگنا پڑے۔ اگر ان کو صفائی، ان کی گلی کی صفائی ہونی ہے، ان کے محلے کی صفائی ہونی ہے، ان کے شہر کی صفائی ہونی ہے، ان کے دیہات کی صفائی ہونی ہے، ان کے گاؤں کی صفائی ہونی ہے، تو دروازہ کھٹکا کے آج ستھرا پنجاب کے ورکرز کہہ رہے ہیں اگر کوڑا کسی گھر کا رہ گیا تو ہمیں بتائیں، ہم اٹھا کے لے جائیں۔ اور پھر اس سال کو 2026 کو میں نے ایئر آف یوتھ، نوجوانوں کا سال ڈکلیئر کیا۔ اس میں نوجوانوں کے لیے جتنے تعلیم کے، روزگار کے مواقع میں پیدا کر سکوں، مجھے خوشی۔ آج جتنے لوگوں نے ابھی میرے سے چابیاں لی ہیں ای ٹیکسیز کی، آپ سب نے دیکھا ہے وہ سب نوجوان لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ 40 سال سے شاید کم ہی ہوگی سب کی ایج۔ تو ایک اپنا چلتا ہوا کوئی کاروبار بھی ہوگا، کوئی نوکری بھی کر رہا ہوگا، اور اگر اپنی ایڈیشنل انکم کے لیے انہوں نے اگر ٹیکسی اسکیم لی ہے جس کے ذریعے وہ 1.5-2 لاکھ روپیہ مہینے کا ایکسٹرا کما رہے ہیں، تو مریم نواز شریف اور نواز شریف سے زیادہ خوش کون ہوگا آج؟ اسی طرح میری پوری کوشش ہے کہ اگر کسی کو دل کا مرض ہے، کسی کی اینجیوگرافی ہونی ہے، اینجیوپلاسٹی ہونی ہے، کسی کی کارڈیاک سرجری ہونی ہے،
کسی کو دل کے مرض کے لیے علاج کی سہولت چاہیے تو وہ اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر در بدر نہ ہونا پڑے، اسی شہر میں، اس کے اپنے شہر میں، اس کے اپنے ڈسٹرکٹ میں اس کو علاج ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 20 کے قریب شہروں میں ہم نے دل کے مرض کا علاج جو ہے اس کی بنیاد رکھتی ہے۔ کیتھ لیبز بڑی سکسیسفلی چل رہی ہیں۔ وہ شہر جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دل کے مرض کا علاج ہوگا، آج ان کی بھی اینجیوگرافیز ہو رہی ہیں، اینجیوپلاسٹیز ہو رہی ہیں ان کی بھی، ان کے شہر میں، چاہے وہ میاں والی ہو، چاہے وہ بھکر ہو، یا وہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہو دور دراز کا، وہاں پہ علاج ہو رہا ہے۔ اور جس کا علاج ابھی ممکن نہیں، اس کو ایئر ایمبولینس پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ اس کو بہترین نزدیکی فیسلٹی پہ فری آف کاسٹ لایا جائے۔ جن لوگوں کی سرکاری اسپتال میں خدا نخواستہ کسی مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مجھے جب میں ہسپتال کے دوروں پہ جاتی ہوں تو تب پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی تکلیف کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ وزیر اعظم کا، وزرائے اعلیٰ کا، وزراء کا کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے دفتروں میں نہ بیٹھے رہیں، باہر نکلیں، عوام میں جائیں اور دیکھیں کہ عوام کے صورتحال سے دوچار ہیں، عوام کو کس قسم کی ضرورت ہے۔ دفتر میں بیٹھ کے سب بہت اچھا لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ میئرز کا کام ہے، یہ چیف منسٹرز کا کام نہیں ہے۔ کوئی میئر کام نہیں کرے گا اگر اس کا چیف منسٹر کام نہیں کرے گا، کوئی منسٹر کام نہیں کرے گا اگر وہ دیکھے گا کہ میرا چیف منسٹر آفس میں بیٹھا ہے۔ آفس میں بڑا اچھا لگتا ہے، سب کا دل کرتا ہے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کام کرنے کو یا سردیوں میں گرم کمرے میں بیٹھ کے کام کرنے کو، لیکن جب تک عوام میں نہیں نکلو عوام کے مسائل کا نہیں پتہ چلتا۔ تو میں جب ہسپتال کے دوروں پہ جاتی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ جن کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں ان کو ان کی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرنے کے لیے کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، اور ہزاروں روپیہ دے کر جو پرائیویٹ ایمبولینسز والے ہیں انہوں نے یہ کاروبار بنایا ہوا ہے کہ کہیں کسی سرکاری اسپتال میں ڈیتھ ہو جائے تو 30,000 25,000 روپیہ لے کر ڈیڈ باڈی کو وہ شفٹ کرتے ہیں اس کے گھر یا کہیں بھی۔ اور ان کیس آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے ڈیڈ باڈی کو لے کر، اگر آپ کا گھر کسی دوسرے ضلع میں ہے تو میں کہتی ہوں 50 60 70 80 ہزار روپیہ بھی لوگوں کو دینا پڑ جاتا ہے۔ تو پنجاب ایک پہلا صوبہ ہے، میں بہت عاجزی کے ساتھ اور بہت فخر کے ساتھ یہ بات کرتی ہوں کہ پنجاب وہ پہلا صوبہ ہے جس نے وہ میت کو شفٹ کرنے کے لیے ایک فری ایمبولینس سروس لانچ کی۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سرکاری اسپتال میں، اس کو صرف ہیلپ ڈیسک پہ جا کے یہ کہنا پڑے گا کہ مجھے اپنے میت کو شفٹ کرنے کے لیے مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، وہیں اس کو گاڑی پرووائڈ کر دی جائے گی اور 1 روپیہ اس کو چارج نہیں کیا جائے گا۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں، آپ کی سڑکیں بنا رہے ہیں، آپ کے لیے اچھی ٹرانسپورٹ لے کے آ رہے ہیں، آپ کے لیے اچھی علاج کی سہولتیں لے کے آ رہے ہیں، آپ کے لیے اچھی تعلیم کی سہولت لے کے آ رہے ہیں۔ جن کے پاس تعلیم کے لیے وسائل نہیں ان کے لیے اسکالرشپس لے کے آ رہے ہیں، جن کے پاس لیپ ٹاپس کے لیے گیجٹس کے لیے وسائل نہیں ہیں ان کے لیے لیپ ٹاپس اور گیجٹس لے کر آ رہے ہیں، اور جن کے پاس اپنی زمین کا ٹکڑا نہیں ان کے لیے ہم اپنا کھیت اپنا روزگار لے کے آ رہے ہیں، تاکہ حکومت پنجاب کی جو لاکھوں ایکڑ زمین ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ 5-5 ایکڑ میں بانٹ کے تمام ان لوگوں کو دے دی جائے جن کے پاس زمین کا اپنا ٹکڑا نہیں اور روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو کرنے کے لیے کام بہت ہیں، وقت بہت کم ہے۔ جنہوں نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ان کے لیے 5 سال بہت زیادہ ہیں، اور جنہوں نے دن رات کام کرنا ہے، اپنی مخلوق کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، ان کی دہلیز پہ ان کا حق پہنچانا ہے، تو ان کے لیے 5 سال بہت کم عرصہ ہے، کام بہت زیادہ ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ تو میں اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ سب کے کام آ سکوں، کہ میں پنجاب میں وہ تاریخ رقم کر جاؤں کہ میرا جب بھی نام آئے تو لوگ پیار سے نام لیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق دے کہ میں آپ کی زندگیوں میں آسانی لے کر آ سکوں، تاکہ میں آپ کے لیے خیر کا اور خوشی کا باعث بن سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو ای ٹیکسی بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔